مجھے کاشف صاحب بتائیے کہ رمضان کی جو یہ استقبال ہے یہ کس طریقے سے ہونا چاہیے، ہم دیکھنے والوں کو سمجھائیں، پڑھائیں، بتائیں۔ اللہ اکبر، کیا ہم اس قابل ہیں بحیثیت انسان کہ استقبال رمضان ہم کر سکیں؟ یہ صرف اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، جس نے مجھے اور آپ کو اور پچھلے سال سے لے کر اس سال کے درمیان پیدا ہونے والے بچے جو اس رمضان کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی بہت مبارک کی ساتھ ہے، اور وہ لوگ جو پچھلے رمضان سے اس رمضان کے دوران ہم سے بچھڑ گئے ہم ان کو بھی یاد کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ایسے سانس دیے کہ ہم اس رمضان کی برکتوں سے، اس کے فیوض سے، اس کی وسعتوں سے ہم بہرہ مند ہو سکیں۔ ابھی آپ فرما رہی تھی نور رمضان، تو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ کیا ہم لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ رمضان ہے کیا؟ بنیادی طور پر ہم کہتے ہوتے ہیں روزے رکھنے ہیں، رمضان آ گیا ہے۔ میں جو سڑکوں پر ابھی دیکھ کر آیا ہوں، جب میں آ رہا تھا آپ کے پروگرام میں، جب میں صبح جا رہا تھا اپنے آفس اور جب آفس سے واپس آ رہا تھا، تو آپ یقین کیجئے مجھے تو نہیں لگ رہا تھا کہ رمضان وہ ہے جو خود احتسابی سکھاتا ہے، رمضان وہ ہے جو تقویٰ دیتا ہے، رمضان وہ ہے جو رویہ ٹھیک کرتا ہے، رمضان وہ ہے جو کردار میں بہتری لاتا ہے، رمضان وہ ہے جو سنت پر عمل کرواتا ہے، رمضان وہ ہے جو قرآن پڑھنے کی تبلیغ کرتا ہے، رمضان وہ ہے جو مہنگائی پر کنٹرول کرنے کی بات کرتا ہے، رمضان وہ ہے جو جذبات پر کنٹرول کرنے کی بات کرتا ہے، رمضان وہ ہے جو دوسرے کے لیے قربانی دینے کی بات کرتا ہے، رمضان وہ ہے جو اچھے الفاظ ادا کرنے کی تبلیغ کرتا ہے۔ وہ والا کہاں ہے رمضان جو ہم نے سنا، پڑھا اور جس پر عمل کرنا چاہیے تھا؟ یہ کون سا رمضان ہے کہ آپ سڑکوں پر پہلے سے زیادہ رش کر دیں، آپ لڑنا شروع کر دیں، آپ چیزیں مہنگی کر دیں؟ ابھی آپ فرما رہی تھی، باہر کی آپ مثال دے رہی تھیں، کتنی حیران کن بات ہے اور کتنی دکھ کی بات ہے کہ وہ جو غریبوں کے لیے ایک مہینہ دیا مساوات محمدی کیمپ کی، کہ امیر اور غریب برابر ایک ہی ٹائم کے اوپر روزے میں سحری کرے گا اور اسی ٹائم کے اوپر افطاری کرے گا، آپ نے اس کے اندر فرق اس طرح سے ڈالا کہ غریب بندہ آج مکمل پورے سال روزے رکھتا ہے مگر رمضان میں روزے نہیں رکھ سکتا۔ آپ کو پتہ ہے کیوں؟ وہ افورڈ ہی نہیں کرتا اس روزوں کو، آپ نے اتنی مہنگائی کر دی ہوئی ہے۔ تو رمضان جو تھا وہ ایک رسم کے طور پر نہیں نبھانا، رمضان کو ایک انصاف کے طور پر نبھانا ہے، خود احتسابی کرنی ہے، نظام قائم کرنا ہے۔ تو یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ اگر ہم کسی کو فون بھی کریں، کسی سے ملنے بھی جائیں یا کسی سے بات کریں، موسٹلی ہمارے گھروں کا بھی عالم یہی ہوتا ہے، سچ بولنا چاہیے، اللہ کو جان دینی ہے، کہ رمضان میں بس یہ فکر فاقہ ہوتا ہے کہ شام کو ہم نے کیا کھانا ہے، افطار میں ہمارے لیے کیا ہوگا، ہم نے کیا بنانا ہے، اچھا یہ بھی بنا لو، وہ بھی بنا لو، او مائی گاڈ رمضان، یہ بھی کھائیں گے۔ مگر ہمیں کسی اور کا فکر و فاقہ نہیں ہوتا، ہمیں نہیں پتا ہمارے نیبر میں وہ جو بزرگ مسجد جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، اس کی جو بیٹی ہے وہ کہیں بیٹھی بھی تو نہیں ہے، بیائی ہے کہ نہیں بیائی ہے، کیا پتا اس کے پاس پیسے نہیں ہیں جو بیاہ نہیں سکتا، کیا پتا اس کے پاس افطار کو کھانے کو کچھ ہے کہ نہیں، کیا پتا اس بائیں طرف نیبر نے جو ہے اپنے بچے کی اسکول کی فیس دی ہے کہ نہیں دی ہے، یا پھر ہمارے ارد گرد کے لوگ، جتنے لوگ، میں کہتی ہوں جتنے بھی انگلیوں میں گن لے کے جتنے ہم لوگوں کو جانتے ہیں، کیا ہم کبھی ایک بار ان کے بارے میں سوچ کے کبھی ان کا فون ملا کے ان کو دیکھتے ہیں کہ او فلانی بندہ میرے پاس کام کرتا تھا، وہ ڈرائیور تھا، میرے پاس چلا تو گیا ہے مگر پتہ نہیں اس کی اب روزی روٹی، اس کے پاس رزق ہے، اس کو فون کر کے پوچھوں یار کچھ چاہیے؟ یہ پوچھتے میں ڈرتے کیوں ہیں ہم؟ فضا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اللہ کے کرنے کے کام تھے نعوذ باللہ وہ ہم نے کرنے شروع کر دیے۔ انسان تقوی میں کون اچھا ہے، نیکی میں کون اچھا ہے، بڑائی میں کون اچھا ہے، اللہ کے قریب کون ہے، یہ اللہ کے کرنے کے کام تھے، انسانوں کے کرنے کے وہی کام تھے جو آپ فرما رہی ہیں۔ میرا تو کام یہ تھا میں پوچھوں ڈاکٹر صاحبہ آپ تھکی تو نہیں ہیں، ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کو دوائی لا دوں، بہن میں آپ کو پانی پلا دوں، کسی کا ہاتھ پکڑ لوں، کسی کی مدد کر دوں، کسی کے سر کے اوپر پیار سے ہاتھ، کسی کی بات ہی سن لوں، کسی کا دکھ سن لوں، شیئر کر لوں، یہ انسانوں کے کرنے کا۔ ہم نے انسانوں کے کرنے کے کام سائڈ پہ رکھ دیے اور جو اللہ کی کرنے کے کام تھے نعوذ باللہ وہ اپنے ہاتھ میں رکھنا شروع کر دیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے رمضان اللہ نے دیا کیوں؟ ابھی آپ نے قرآن مجید کی ایک آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 کی آپ نے بات کی، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر۔ اس کا مطلب ہے روزے تو پہلے بھی تھے، اسلام سے پہلے بھی تھے، مگر آگے اسی آیت کے اندر ایک دوسرا حصہ ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ ہمارے روزے تقوی والے ہونے چاہیے تھے۔ وہ تقوی کا مطلب کیا ہے ذرا وہ بھی دیکھتے ہیں نا کہ تقوی کہتے کس کو ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے نبی ان لوگوں سے کہہ دو اگر انہیں میری محبت کا دعویٰ ہے تو تیری اتباع کریں، تیرے پیچھے چلیں، تیری سنت پر عمل کریں۔ اس سنت پہ عمل کرنے کا مطلب کیا تھا؟
اس کا مطلب بھوک اور پیاس نہیں تھا فضا. روزے میں سب سے کمزور ترین چیز جو ہوتی ہے وہ بھوک اور پیاس ہوتی ہے. جو سب سے اعلیٰ چیز ہوتی ہے وہ آپ کی زبان ہوتی ہے, وہ آپ کی نیت ہوتی ہے, وہ آپ کی سیرت ہوتی ہے, وہ آپ کا کردار ہوتا ہے. اس کا روزہ کہاں گیا؟ بے شک. اچھا جی, ہم بات کرتے رہیں گے, یہ گفتگو جاری رہے گی. صرف ٹی وی سیٹلائٹ کے لیے ہماری بریک ہے. ناظرین جو سوشل میڈیا پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہم ان کے لیے ابھی لائیو ہی ہیں. ہماری ڈسکشن بھی چلتی رہے گی, ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ فضا میں جو آپ سے بات کر رہا تھا کہ تقوی کے لیے ہمیں روزے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واحد یہ رمضان یا روزے ہیں جن کے بارے میں بڑی خوبصورت بات کی. سنیے کیا کہا. اللہ نے کہا کہ اے ایمان والو, باقی جتنے تم کام کرتے ہو اس کا صلہ یا اس کا انعام تمہیں اس کے مطابق ملے گا. ایک کام واحد رمضان روزے ہیں جس کا میرے لیے رکھے جائیں گے اور اس کا بدلہ میں ادا کروں گا. یعنی جو میں روزہ رکھ رہا ہوں فضا, وہ اپنے لیے نہیں رکھ رہا. پلیز اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ جو میں کہتا ہوں نا جی, میں نے روٹی نہیں کھائی, میں نے پانی نہیں پیا, میں صبح سے بھوکا ہوں, بھائی میں اپنے لیے تو رکھ ہی نہیں رہا. اللہ کہتا ہے یہ تم جو کام کر رہے ہو میرے لیے کر رہے ہو. تو کیا اللہ میری بھوک اور پیاس کا نعوذ باللہ محتاج ہے؟ اللہ چاہ رہا ہے کہ میں بھوکا رہوں. اللہ تو مجھے رزق دینے والا ہے, پروردگار ہے میرا, وہ مجھے کیوں بھوکا رکھے گا؟ اللہ چاہتا ہے کہ جن کاموں سے میں نے منع کیا ہے وہ کام چھوڑ دوں, جن کاموں کی میں نے حکم دیا ہے اس کو میں ڈبل اور ٹرپل کر دوں, اور جو سیرت میں نے دی ہے نبی کے روپ میں اس کو میں ادا کرنا شروع کر دوں. اور جو اہل بیت کی سیرت ہے, جو صحابہ کرام کی سیرت ہے, جو اعلیٰ ترین اللہ کے قریب ترین لوگوں کی, اس کو اپنی زینت بنا لوں. وہ میں نے کہیں دور پھینک دی ہے. کسی نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا, اور کیا خوبصورت جواب دیا. پوچھا, جنید یہ بتاؤ رمضان کیسے گزارا جائے؟ حضرت جنید بغدادی کا جواب سنیے. اس نے کہا, بیٹے رمضان ایسے گزارو جیسے زندگی کا آخری رمضان ہے, پتہ نہیں اگلا سانس آنا ہے کہ نہیں آنا ہے. تو مجھے بتائیے, کیا آج میں اور آپ یا ہم جتنے رمضان کے روزے رکھنے کی باتیں کر رہے ہیں, کیا ہم اس طرح سے رمضان یہ گزار رہے ہیں کہ آخری رمضان؟ یہ بات اچھی ایڈ کی ہے, میں اس کو دوبارہ دہرانا چاہوں گی. اچھی لگی, بہت ہی اچھی لگی بات, دل کو لگی کہ واقعی کہ ہر انسان یہ سوچ لے کہ نبیہ سننے والی بات ہے یار, بہت اچھی لگی کہ ہم یہ سوچیں, امیجن کریں کہ یہ رمضان جو ہے ہمارا آخری رمضان ہے, اس کے بعد ہمیں نصیب نہیں ہوگا. اگر یہ سوچ کے اگر یہ آخری رمضان سیلیبریٹ کریں اور ہم وہ کام کریں جو نہیں کیا کبھی, تو کتنی چیزوں سے بچ جائیں گے, پرہیز ہو جائے گی. اور ہم واقعی وہ جو بات کہہ رہے ہیں نا کہ یہ روزے تو اللہ کے لیے رکھے ہیں, ہم اپنے لیے تو رکھ ہی نہیں, اپنے لیے تو بھوکے ہی نہیں ہیں. بہت یہ یوتھ کے لیے سننے والی بات ہے, بہت اعلیٰ. کیا کہیں گی آپ آگے؟ میں آگے ڈاکٹر صاحب کی بات کو کنٹینیو کروں گی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت میں یہ کہتی ہوں کہ اگلے لمحے کا بھروسہ نہیں ہے, اور میں ہی نہیں کہتی, یہ حقیقت ہے کہ اگلے لمحے کا اگر بھروسہ نہیں ہے تو پھر آپ اگر اپنی زندگی بھی اسی جو ہے وہ پوائنٹ پہ جئیں کہ ہمیں اگلی